اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلى الله فليتوكل المؤمنون ان ينصركم اللہ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے، فلا غالب لکم، تو کوئی بھی تم پر غالب نہیں آ سکتا، وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو وہ کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے گا، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر مومنوں کو توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی، عظمت اللہ وحدہ لا شریک احکم الحاکمین کی ذات گرامی کے لیے خاص، جو اپنی الوہیت، ربوبیت، اسماء و صفات میں اکیلا یکتا وحدہ لا شریک ہے۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام تاجدار مدینہ، امام الانبیاء، سید الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، یہ ذات طیبہ طاہرہ کو اللہ مالک الملک نے اس کائنات کی رشد و ہدایت، رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ حضرات، اللہ رب العالمین کے فضل و احسان سے رمضان المبارک کا یہ دوسرا جمعہ آج ادا کرنے کے لیے ہم اللہ کے گھر میں جمع ہوئے ہیں۔ بلا شک و شبہ رمضان المبارک کا مہینہ ایک عظیم مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اللہ کی اطاعت اور اس کا تقرب حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ گناہوں سے معافی اور نیکیوں کو جمع کرنے اور اکٹھا کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اللہ سے خیر اور برکات کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب رمضان المبارک کا نصف آتا ہے، مڈ میں آتا ہے، درمیان میں آتا ہے، تو تاریخ ہمیں اس پرانے مدینہ منورہ کی طرف لے جاتی ہے جب کسی طرح کا رمضان مدینہ منورہ کے باسیوں پر بھی آیا تھا، اور اگر آج کے حالات پر اور موجودہ ہماری صورتحال پر اگر توجہ رکھ کے اس موضوع کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو میرے عظیم بھائیوں، قابل احترام میرے ساتھیوں، اور بالخصوص میرے نوجوان بیٹوں اور بھائیوں، آج ہمیں لاشعوری طور پر ایک سبق ہمارے دماغوں میں ڈالا جا رہا ہے کہ اگر فلاں اور فلاں سپر پاوریں ہم سے ناراض ہو گئیں تو ہماری روٹی بند ہو جائے گی، اگر سپر پاوریں ہم سے ناراض ہو گئیں ہمارا جینا مشکل ہو جائے گا، اگر سپر پاوریں ہم سے ناراض ہو گئیں تو ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، گویا ہم زندہ ہیں تو ان کی وجہ سے، اگر ہمیں رزق مل رہا ہے تو ان کی وجہ سے، اگر ہماری زندگی چل رہی ہے تو ان کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں،
یہ رمضان المبارک کا مہینہ پوری تاریخ کو اٹھانا تو بہت دور کی بات ہے، صرف اکیلا اگر رمضان المبارک کے مہینے کو سامنے رکھا جائے اور تاریخ اسلامی پہ ایک نظر ڈالی جائے تو ہمارے سامنے وہ سپر پاوریں نظر آتی ہیں جو اپنے آپ کو عرش والے رب نے ان کا نقشہ کھینچا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ منورہ میں آئے ہوئے لوگ، وہ مہاجرین جن کے گھر مکہ مکرمہ میں رہ گئے، جن کی زمینیں مکہ مکرمہ میں رہ گئیں، جن کے کاروبار مکہ مکرمہ میں رہ گئے، سب کچھ لوٹ لیا گیا اور یہ خالی ہاتھ مدینہ منورہ پہنچے۔ ابھی ان کو مدینہ آئے ہوئے 2 سال کا عرصہ گزرا ہے اور رمضان کا روزے رکھنے کا عمل شروع ہوا ہے۔ کائنات کے امام مدینہ میں اعلان کر رہے ہیں اور اس اعلان پر توجہ دینا ہے اور غور کرنا ہے۔ اور آج کی جو آیت مبارکہ میں نے خطبے کے آغاز میں پڑھی ہے، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 160 ہے۔ اس آیت مبارکہ کو اپنے دماغ میں بھی جگہ دینی ہے اور اس آیت مبارکہ کو اپنے گھر کے اوپر بھی نافذ کرنا ہے، اور یہ بات ہمیں اپنے دماغوں میں بٹھانی ہے۔ میں ترجمے کو پھر دوبارہ دوہرا کے اپنی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ کائنات کا رب کہتا ہے اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر تمہارا اللہ تمہاری مدد کرے تو کائنات کی کوئی طاقت تمہارے پہ غلبہ نہیں لے سکتی۔ یہ درس ہے، یہ سبق ہے، یہ موضوع ہے، یہ مناسبت ہے، یہ اسلام ہے، یہ تقویٰ ہے۔ یہ رمضان جو ہمیں صبح سے لے کر کے شام تک پابندیوں کے اندر رکھتا ہے، سحری کی اذان ہمارا کھانا پینا بند کروا دیتی ہے اور اس اذان کے بعد سورج کے غروب ہونے تک ہم حلال چیزوں کے قریب نہیں جاتے۔ اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہمیں تقویٰ مل جائے، اور اس تقوی کے ملنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو کہ ہمیں اپنی جنتوں کا وارث بنا دے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ کہا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کائنات کی کوئی طاقت تمہارے ساتھ تم پر اور تمہارے اوپر غلبہ حاصل نہیں کر سکتی۔ اس کی مثالوں سے تاریخ بھری ہے، لیکن ایک مثال کو لے کے چلتے ہیں۔ کائنات کے امام نے اعلان کیا، کہا میرے صحابہ، وہ مکہ والے جنہوں نے تمہارا مال لوٹا تھا، وہ مکہ والے جنہوں نے تمہارے گھروں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، وہ مکہ والے جنہوں نے تمہارے اموال پہ قبضہ کیا ہے، وہ تمہارے ہی مالوں سے تجارت کر کے انہیں تمہارے اوپر ہی استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اور آج ابو سفیان کا لشکر جا رہا ہے شام کی طرف تجارت کی غرض سے، یہ جا رہا تھا تو نبی رحمت نے تب بھی ان کا پیچھا کیا، یہ نکل گیا، یہ واپس آ رہا تھا۔ کائنات کے امام نے مکمل خیال رکھا اس کا، اور یہ پہلا سبق ہے انسانیت کے لیے، اور یہ پہلا سبق ہے مسلمانوں کے لیے، اور یہ پہلا سبق ہے حکمرانوں کے لیے کہ اپنے دشمن کی بینکوں کو بھرنے سے تم دنیا پہ عزت حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر تم نے دنیا پہ عزت حاصل کرنا ہے تو تمہیں اپنے مالوں کو اپنے اختیار میں رکھنا ہوگا، اور اگر تمہارے مالوں پہ غیروں نے قبضہ کیا ہوا ہے تو تمہارا یہ حق ہے کہ تم ان کے قافلوں کو بھی جا کے روکو اور ان کے رستوں کو بھی تم بند کرو، اور دنیا والوں کو بتاؤ
کہ جو اللہ کے لیے نکلتا ہے پھر عرش والا رب کیسے اس کا معاون ہوتا ہے۔ نبی رحمت کو خبر ملتی ہے۔ مدینہ میں اختصار کی طرف آتا ہوں، مدینہ سے نبی رحمت ایک عام سا اعلان کرتے ہیں، اس لیے کہ آگے کا جو منصوبہ ہے 40 لوگوں کا ہے جو قافلے کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ نبی کائنات کو خبر ملتی ہے۔ اعلان ہوتا ہے مدینے میں، جس کے پاس سواری مدینے کے اندر موجود ہے ان کو ہمارے ساتھ نکلنا ہے۔ بعض سوال آتے ہیں کہ اس غزوے میں اتنی تھوڑی تعداد کیوں نکلی؟ اس کا سبب تھا نبی رحمت نے سب کو نکلنے کا نہیں کہا تھا۔ بعض صحابہ نے کہا کہ ہماری کھیتوں پہ ہماری سواریاں موجود ہیں، فرمایا نہیں، مدینہ میں من کان عندہ ظہر، جس کے پاس سواری موجود ہے وہی ہمارے ساتھ نکلے گا۔ 300 اور کچھ لوگ نبی رحمت کے ساتھ نکلنے کے لیے تیار ہوئے، اور حالت کیا ہے؟ آج ہم گھبرائے ہوئے اور ڈرے ہوئے ہیں، آج ہم خوف زدہ ہیں دشمن سے، باوجود اس کے کہ ہمارے پاس فوج دنیا کی وہ فوج ہے جس کو دنیا عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ ہمارے پاس اسلحہ کی ماں وہ القنبلہ النوویہ، وہ ہمارے پاس ایٹم بم موجود ہے جو دنیا کے دماغوں کو درست کرنے کا سب سے بڑا علاج مانا جاتا ہے۔ اس کے باوجود خوف زدہ ہیں اس بات سے کہ ہمارا دشمن بڑی طاقت والا ہے۔ مدینہ سے نکلنے والے یہ لوگ، ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے پاس 2 گھوڑے ہیں اور 70 اونٹ ہیں۔ لڑنے کے لیے کسی کے پاس تلوار ہے اور کسی کے پاس وہ بھی نہیں ہے، کسی کے پاس نیزہ ہے تو کوئی اس سے بھی خالی ہے۔ لیکن ایک بات جانتے ہیں کہ آواز دینے والی ذات محمد الرسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی بات پہ لبیک کہنے والا کبھی ناکام و نامراد نہیں ہوتا۔ اور اسلام نے یہ سمجھایا ہمیں۔ ابی ابن کعب نماز پڑھ رہے، کائنات کے امام نے آواز دی، نماز پوری کر کے لوٹے، آپ نے پوچھا ابی کیوں لے آئے؟ اللہ کے نبی نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا تم نے رب کا قرآن نہیں سنا؟ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ اور اس کے رسول کی بات سنو تو فوراً لبیک کہتے ہوئے چلے آؤ، اس لیے کہ وہ تمہیں زندہ رکھے ہوئے ہے، تمہاری زندگیاں اس کے ہاتھ میں۔ تم کہتے ہو وینٹیلیٹر لگا ہوا ہے اور ہمیں ختم کر دیا جائے گا۔ عرش والے رب کے نبی نے اعلان کیا، فرمایا نکلنا ہے، یہ نکل پڑے۔ ایک ایک اونٹ پہ 3 لوگ سفر کرتے ہیں۔ اگر آج بھی مدینہ منورہ، اللہ رب العالمین ہم سب کو بار بار جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر پرانے بدر کے راستے سے آپ نکلیں، آج کے اس جدید دور میں بھی وہ بدر والا پرانا راستہ سنگل روڈ ہے، اور آج بھی وہاں وہ سہولتیں میسر نہیں ہیں۔ اگر اس کو لے کے اس دور میں جایا جائے جب نبی رحمت اپنے صحابہ کو لے کے نکلے تھے تو رستے کا کیا حال ہوگا؟ تقریباً 140 کلومیٹر کا فاصلہ ان لوگوں نے پیدل سواری، اور ایک سواری پہ 3 لوگ، اور سواری بھی کیا ہے؟ اونٹ کی سواری ہے۔ جو لوگ اونٹ کی سواری کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ پورے جسم کو ہلا کے رکھ دینے والی ہے۔ نکل پڑے، رستے میں پہنچے، اطلاع ملی۔ اطلاع کیا ملی؟ کہ اللہ کے نبی وہ 40 ابو سفیان کے ساتھیوں والی بات نہیں رہی۔ مکہ مکرمہ میں ابو سفیان نے پیغام بھیج دیا ہے، اور یہ بات یاد رکھیں، ہمارا دشمن وہ ہم سے زیادہ بیدار رہا ہے، ہمارا دشمن ہم سے زیادہ ہوشیار رہا ہے۔ ابو سفیان پورے راستے پہ جاسوسی کرتا آیا، اور یہ خود آیا تھا چل کے بدر کی اس جگہ تک۔ پوچھا لوگوں سے، آپ نے اپنے 2 جاسوس بھیجے تھے پتہ کرنے کے لیے، یہ جاسوس واپس آ گئے۔ ابو سفیان وہاں پہنچا، وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کوئی آیا گیا؟ انہوں نے کہا جی 2 سوار آئے تھے اور یہاں تھوڑی دیر رکے، واپس چلے گئے۔ کہا کہاں رکے تھے؟ کہا یہاں رکے تھے۔ دوڑ کے وہاں جاتا ہے،
جا کے وہاں جہاں اونٹ بٹھائے تھے اونٹوں کی لیڈ کو اپنے ہاتھ میں پکڑتا ہے، اسے توڑتا ہے، توڑ کے اندر گٹھلیاں دیکھتا ہے، کہتا ہے یہ اونٹ مدینہ سے آئے ہوئے ہیں، گٹھلیاں بتاتی ہیں کہ یہ مدینہ کے اونٹ ہیں، اور فوراً سمجھ گیا کہ مدینہ والے ہماری جاسوسی کر رہے ہیں۔ تم سمجھتے ہو کہ دشمن بے خبر ہوتا ہے، دشمن تمہاری ایک ایک حرکت پہ نظر رکھے ہوئے ہوتا ہے، اور وہ ایک ایک چیز کو دیکھتا ہے، اور یہ دیکھتا ہے کہ ان کو کمزور کیسے کیا جائے۔ یہ فوراً اطلاع بھیجتا ہے مکہ مکرمہ میں، اور اس کا جانے والا قاصد وہاں جا کر کے شور کرتا ہے، کپڑے پھاڑے ہوئے ہیں، اونٹ کی ناک کاٹی ہوئی ہے، اور اپنی سواری کا کچاوا الٹا کیا ہوا ہے، عرب کے دستور کے مطابق انتہائی خطرے کی گھنٹی بجاتا ہے۔ لوگوں، تمہارا قافلہ محمد اور اس کے ساتھیوں سے نہیں بچ سکے گا، اگر اس کو بچانا ہے تو نکلو۔ یہ اپنے گھر سے نکلے، عرش والے رب نے ان کا نقشہ کھینچا، خاراجو باتارم و ریاح ناس، پورے تکبر کے ساتھ نکلے اور دنیا کو دکھانے کے لیے نکلے۔ مدینہ کے لوگ معمولی سی بستی تھی، اور انہی کے پاس سے چل کے آئے تھے، ان کی طاقت کو یہ جانتے تھے، نکلے اس لیے تھے کہ دنیا کو اپنی طاقت کا اظہار اور مظاہرہ کریں، دنیا کو دکھائیں کہ ہم قریش کیا ہیں۔ ادھر نبی رحمت کو خبر ملی، آپ نے جاسوسوں سے پتہ کیا کتنے لوگ آ رہے ہیں، کہتے جی یقین سے علم نہیں ہے، یقینی خبر نہیں دے سکتے۔ نبی رحمت جو مسلمانوں کا جرنیل ہوتے ہیں، نبی رحمت نے ان سے ایک سوال کیا، بتاؤ کہ روزانہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ کہتا ہے ایک دن 9 کرتے ہیں اور ایک دن 10 اونٹ ذبح ہوتے ہیں۔ کائنات کے امام صحابہ کو کہتے ہیں تمہارے دشمن کی تعداد 1000 یا 900 کے درمیان ہے، 1000 یا 900 کے درمیان تمہارا دشمن ہے۔ نبی رحمت ابوبکر صدیق کو لے کے نکلے، ایک بابا ملا پرانا، کہا بابا جی تمہیں محمد کے لشکر کے بارے میں اور قریشیوں کے لشکر کے بارے میں کوئی پتہ ہو؟ کہتا ہے میری اطلاع کے مطابق اس دن نکلے تھے، اگر بات مجھے صحیح خبر ملی ہے تو اس وقت مدینہ والوں کا لشکر وہاں ہوگا، اور جہاں اس بابے نے بتایا وہیں پہ محمد الرسول اللہ کا لشکر پڑاؤ کیے تھا۔ کافروں کے بارے میں بتایا کہ وہاں ہوگا۔ یہ حساسیت جو کہ جرنیلوں کے اندر ہوتی ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کو خبر ملی، دشمن پوری تیاری کے ساتھ نکلا ہے، باتارم و ریاح الناس سے 700 اونٹ لے کے نکلا ہے، اسلحے کی قوت لے کے نکلا ہے، دنیا کے سارے اسباب و وسائل لے کے نکلا ہے۔ کائنات کے امام نے ایک ہی بات کی، کہا میرے صحابہ 40 کے لیے نکلے تھے، مقابلہ 1000 سے ہے، اشیر علی یا صحابی، میرے ساتھیوں مشورہ دو کیا کرنا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جب بھی حکومتیں باہمی صلح اور صفائی اور مشاورت سے چلتی ہیں ان کے اندر اللہ کی طرف سے برکتیں ہوتی ہیں۔ یہ ہمیں الجھایا گیا اور وہاں بیٹھ کر کے لڑائیاں دکھا دکھا کے ہمیں اسی چکر کے اندر ڈال دیا گیا۔ کائنات کے امام کے جواب میں 3 صحابی اٹھے، اللہ کے نبی آپ نے ہمیں ساتھ لے کے نکلے ہیں نا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 40,000 میں بدل گئے تو ہم پیچھے ہٹ جائیں گے؟ کائنات کے امام ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں ہیں جو یہ کہیں کہ اذهب انت وربک فقاتلا، تم اور تمہارا رب جا کے لڑو۔ اللہ کے محبوب پیغمبر آپ کے دائیں، آپ کے بائیں، آپ کے آگے، آپ کے پیچھے، جب تک جسموں میں جان ہے ہماری تلواریں آپ کے دفاع کے لیے اٹھی رہیں گی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے پھر پوچھا، صحابہ سمجھ گئے، سعد رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، اللہ کے محبوب پیغمبر آپ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ انصاریوں نے آپ سے مدینہ کی حدود میں رہ کے لڑنے کا وعدہ کیا تھا۔ عرش والے رب کے نبی
ہمارا ایمان آپ کے ساتھ ہے، ہماری جانیں آپ کے ساتھ ہیں، ہمارے مال آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ لڑنے کی بات کرتے ہیں، اگر آپ سمندر میں چھلانگ لگانے کی بات کریں، ہمارے میں سے کوئی ایک قدم پیچھے جانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اگر آپ چلانے کی بات کریں تو یمن تک، برق الغمام تک لیتے جائیں، ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے گا۔ کائنات کے امام روحا میں پہنچے ہیں، آج بھی اگر بھائی پرانے بدر روڈ سے جائیں، روحا کا کنواں درمیان میں آتا ہے، یہ تقریباً بدر اور مدینے کے درمیان پڑتا ہے۔ میرے نبی رحمت یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا میرے صحابہ تمہارے جذبے کو عرش والے رب نے دیکھ لیا ہے اور مجھے یہاں ہی دکھا دیا ہے کہ کل کون کون سا دشمن کہاں کٹ کے گرنے والا ہے۔ مدینہ منورہ کے یہ باسی بدر کے میدان میں پہنچے، میدان بدر میں پڑاؤ کیا، نبی رحمت پڑاؤ کر چکے، ایک صحابی آگے بڑھتے ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر اپنی مرضی سے یہاں پڑاؤ کیا ہے یا عرش والے رب کے حکم سے کیا ہے؟ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ اگر تو آپ نے اپنی مرضی سے کیا ہے، جنگی چالوں کے طور پہ کیا ہے، میدان جنگ کی لڑائی کے لیے کیا ہے، اللہ کے نبی میرا ایک مشورہ ہے، اور اگر عرش والے رب کے کہنے پہ کیا ہے پھر کوئی مشورہ نہیں ہے، پھر عرش والا رب جانے اور اس کا معاملہ جانے۔ فرمایا نہیں، میں نے اپنی مرضی سے کیا ہے۔ اللہ کے نبی یہ جگہ مناسب نہیں ہے، یہ جگہ مناسب نہیں ہے، اور آگے چلنا چاہیے۔ اللہ کے نبی یہ پانی کے کچھ کنویں ہیں، پانی کے کچھ چشمے ہیں، اور آخری چشمے پر ہمیں جانا ہے اور پیچھے والے سارے چشمے اکھاڑ دینے ہیں، وہاں جا کے حوض بنانا ہے۔ کل جب لڑائی ہو تو ہماری فوج کے لیے پانی کا بندوبست ہو، دشمن کے پاس یہ چیز نہیں ہوگی، آسانی سے فتح حاصل کر سکیں گے۔ میرے نبی نے اس کی بات کو بھی مان لیا، اور یہی مسلمانوں کا لیڈر ہوتا ہے جو صحیح بات کو تسلیم کرتا ہے اور غلط بات کے اوپر اڑتا نہیں ہے۔ کائنات کے امام نے اسی طرح کر دیا، رات کو آپ کے لیے چھپر بنایا گیا رات کے پڑاؤ کرنے کے لیے، اور سیدنا سعد نے جو جملے بولے، فرمایا اللہ کے محبوب پیغمبر اللہ کی قسم ہے کل میدان سجے گا، اگر اللہ نے ہمیں فتح دے دی اس مالک کا شکر ہے، اگر فتح نہ ملی اللہ کے محبوب پیغمبر یہ سواریاں آپ کے پاس بندھی ہوئی ہیں، ان کو لے کے مدینہ کی طرف چلے جانا۔ اللہ کی قسم ہے جو مدینہ میں پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہم سے زیادہ آپ سے محبت کرتے ہیں، وہ ہم سے زیادہ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اگر ان کو پتا ہوتا کہ میدان معرکہ لگنے والا ہے، لڑائی ہونے والی ہے، اللہ کے نبی وہ کبھی بھی پیچھے نہ رہتے، آپ وہاں چلے جانا۔ کائنات کے امام نے کیا کیا؟ رات ساری فوج سو گئی، فوج کا کمانڈر جاگ رہا ہے، فوج کا سربراہ جاگ رہا ہے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ اليوم لن تعبد ابدا۔ اللہ یہ جو مٹھی بھر تھے میں نے لا کے میدان میں کھڑے کر دیے، اللہ اگر یہ شکست خوردہ ہو گئے، اللہ اگر یہ نہ رہے، مولا تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں رہے گا۔ ساری رات دعا کے اندر گزری۔ نبی رحمت کا دعا کا ایک انداز ہے، آپ اپنے ہاتھوں کا کشکول بنا کے اپنے ہاتھوں کو جیسے جیسے دعا کرتے جاتے ہیں ہاتھوں کو بلند کرتے جاتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں اتنے اونچے لے جاتے ہیں بیاد ابتیہ، بغلوں کی سفیدی نظر آتی ہے، قمیص کا کھلا ہوا جو بازو ہے بغلوں کی سفیدی نظر آتی ہے، کندھے پہ چادر ہے زمین پہ گرنے والی ہے، ساتھ یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، چادر اٹھا کے کندھے پہ کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر بس کر دیجئے، عرش والا رب کبھی بھی آپ کی دعاؤں کو رد نہیں کرے گا۔ اپنی دعاؤں کو مکمل کیا، ابو بکر کی طرف نظر ماری، فرمایا ابو بکر وہ سامنے دیکھو، تمہیں نظر آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ مجھے نظر آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی کیا نظر آ رہا ہے؟ فرمایا وہ دیکھو سامنے جبریل علیہ السلام اپنے گھوڑے پہ سوار اسلحہ پہنے ہوئے وہ آسمان سے اترے آ رہے ہیں، اور ان کے پیچھے فرشتوں کی پوری فوج چلی آ رہی ہے، اور یہ کل میدان جنگ میں تمہارے ساتھ میدان میں کھڑے ہونے کے لیے آ رہے ہیں۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، تو کہتے ہو ان کی مدد، کبھی رب کی مدد مانگ کے تو دیکھو، کبھی عرش والے رب سے رابطہ کر کے تو دیکھو،
کبھی مالک کائنات کے ساتھ باتیں کر کے تو دیکھو کہ کمانڈر نے رات کو کائنات کے امام نے دنیا کو سکھایا اور وہ فرشتوں کی جماعت. میرے بھائیوں کبھی اگر غور کریں، ایک فرشتہ اتنی طاقت کا مالک ہے کہ نبی رحمت طائف میں تھے، فرشتے نے کہا اللہ کے نبی اگر اجازت دینا تو طائف کے دونوں شہروں کے پہاڑوں کو پکڑو اور طائف کی پوری بستی کو درمیان میں رکھ کے اس طرح پیس دو جیسے چکی میں آٹا پیستے ہیں. ایک فرشتہ. میں گیا تھا طائف صرف اسپیشل ہم یہ دیکھنے کے لیے گئے کہ جن پہاڑوں کی طرف اشارہ کیا تھا اس فرشتے نے ان پہاڑوں کی نوعیت کیا ہے، اور ان پہاڑوں نے پوری بستی کو اپنی حصار میں لیا ہوا ہے. اللہ ایک فرشتہ بھیج کے پورے دشمنوں کو تباہ کرنا چاہتا تو اس کے لیے مشکل نہیں تھا. عرش والا رب ایک حکم دیتا زمین پھٹ جاتی ہے، اس کے اندر چلے جاتے. عرش والے رب کے لیے مشکل نہیں تھا. عرش والا رب آسمان کو حکم دیتا مشرکوں کے اوپر آگ برسا دی جاتی قوم شعیب کی طرح، مشکل نہیں تھا. اللہ فرشتے کو حکم دیتا اٹھا کے پوری زمین کو پٹک دیتا، اس کے لیے مشکل نہیں تھا. عرش والے رب نے آسمانوں سے فرشتے اتار کے ہمارے دلوں کو مضبوط کیا، ہماری ہمتوں کو بڑھایا کہ اگر انصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرنے پہ آ جائے پھر دنیا کی کوئی طاقت تم پہ غالب نہیں آ سکتی ہے. دنیا کی کوئی طاقت تم پہ غالب نہیں آ سکتی ہے. میدان سجا، لڑائی شروع ہوئی، معرکہ شروع ہوا. تفصیلات کی جو ہے وہ گنجائش نہیں ہے. معرکہ مکمل ہوا. اس معرکے کے اندر جو سرغنہ ہے کفر کا، جب یہ چلا تھا وہاں سے تعداد 300 تو اس کی 1000 اور 300 یعنی 1300 تھی. رستے میں خبر ملی، ابو سفیان نے کہا کہ قافلہ بچ کے چلا گیا ہے. ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ واپس چلے جاتے ہیں. اس نے کہا نہیں واپس نہیں جانا، بدر میں جائیں گے، وہاں جا کے پڑاؤ کریں گے، وہاں ہماری گانے گانے والیاں گانے گائیں گی، ہم وہاں پر عیاشیاں کریں گے، دنیا کو پتا چل جائے گا کہ قریش کی طاقت کیا ہے. یہ قریش کی طاقت جانتا تھا لیکن عرش والے کی طاقت نہیں جانتا تھا. وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کہتے ہیں اللہ کو انہوں نے پہچانا ہی نہیں ہے، انہوں نے اپنے رب کو جانا ہی نہیں ہے. میدان سج گیا. دشمن کو اپنی طاقت پہ گھمنڈ ہے، مومنوں کو اپنے نبی اور ان کی دعاؤں پہ اعتماد ہے. میدان معرکہ سجا. یہ سب سے بڑا کفر کا سرغنہ آغاز جنگ ہوا. عتبہ شیبہ ولید ایک ضرب کے اندر کاٹ کے پھینک دیے گئے. میدان سجا، لڑائی شروع ہوئی. سیدنا عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کہا میرے ساتھ دو چھوٹی عمر کے میدان میں پوچھتے ہیں چچا وہ ابو جہل کون سے ہے؟ کہا وہ سامنے. کہا میرا ہاتھ کا اشارہ ابھی ایسے ہوا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب انہوں نے اس کو کاٹ کے زمین پہ پھینک دیا ہے. یہ پڑا تھا زمین پہ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، وہ صحابی جو ٹہنیوں سے درختوں سے مسواک اتارنے کے لیے درخت پہ چڑھے تو درخت کی ٹہنی کے ساتھ ٹانگیں کانپتی ہیں، اتنا کمزور ہے. آج کفر کے سرغنے کے سینے پہ کھڑا ہے. ابو جہل پوچھتا ہے کون؟ کہا عبداللہ ابن مسعود. کہا بکریوں کے چرواہے تو کہاں کھڑا ہے تجھے اندازہ ہے؟ کہا یہی تو دکھانے کے لیے کھڑے ہیں کہ جب اللہ کی مدد ہوتی ہے شامل حال تو پھر ابو جہل کے سینے پہ عرش والے رب نے عمر کو نہیں کھڑا کیا. کہ دنیا کہتی کہ طاقتور ہے، کمزور کے اوپر چڑھ گیا تو کیا ہوا؟ عرش والے رب نے عبداللہ ابن مسعود کو کھڑا کر کے بتایا کہ وہ جب اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے تو کمزور طاقتور کے اوپر اپنی طاقت کی بجائے اللہ کی مدد کے ساتھ چڑھتا ہے. میدان معرکہ لگا، دشمنوں کو کاٹ پھینکا گیا، 70 کو قتل کیا گیا، 70 کو قیدی بنایا گیا، اور نبی رحمت نے ان کو قبریں بھی بنانے کی اجازت نہیں دی. آپ نے کہا ان کے گندے وجودوں کو اٹھاؤ، بدر کے کنویں کے اندر پھینکو، اور کنویں میں پھینک کر کے کائنات کے امام اس کے کنارے پہ کھڑے ہوئے.
ان الفاظ پہ غور کرنا. اس کے کنارے پہ کھڑے ہوئے اور کہا او عتبہ، او شیبہ، او ولید، او ابو جہل، هل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا، یہ بتاؤ جو تمہاروں نے وعدے کیے تھے وہ پورے ہو گئے؟ جن وعدوں پہ تمہیں اعتماد تھا، جن کے بل بوتے پہ تم آئے تھے، جو تمہارے حبل لات منات اور عزا تھے، اب بتاؤ تمہارے کام آئے؟ انا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اللہ نے پورا کر کے دکھا دیا ہے. کون سا وعدہ؟ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پہ غالب آنے والا نہیں ہے. مدینہ میں قیدیوں کو لایا گیا. سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے چچا، آخری بات کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں. دو صحابی آئے، اللہ کے نبی عباس کو ہم نے گرفتار کیا ہے، ہم اس کو پکڑ کے لائے ہیں. عباس چچا تھے رسول رحمت کے صلی اللہ علیہ وسلم. کہا اللہ کے محبوب پیغمبر، یہ جو بندے دونوں ہیں نا، انہوں نے مجھے گرفتار نہیں کیا. آپ نے کہا کس نے گرفتار کیا پھر تمہیں؟ کہتا ہے محمد میرے بھتیجے، یہ تیرے جتنے بھی مسجد میں بیٹھے ہوئے تیرے ساتھی ہیں، ان میں کوئی چہرہ بھی وہ نہیں ہے جس نے مجھے گرفتار کیا تھا. مجھے گرفتار کرنے والے سفید کپڑوں میں ملبوس تھے اور تیری پوری فوج میں وہ مجھے نظر نہیں آ رہے. صحابی نے ذکر کرنا چاہیے کہ میں نے، آپ نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، یہ تیسرے آسمان کے فرشتے تھے جو تمہاری مدد کے لیے آئے تھے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہماری تلوار ابھی فضا میں ہوتی تھی، دشمن کٹ کے گر چکا ہوتا تھا. ایک صحابی کہتا ہے کہ میں نے اپنے گھوڑے کو چابک لگائی دشمن کے پیچھے دوڑنے کے لیے، تو مجھے ساتھ ہی آواز آئی اقدم حیثوم، حیثوم آگے بڑھو. آگے کہتے اللہ کے نبی اس طرح کی آواز سنی تھی. فرمایا وہ اللہ کا فرشتہ تھا جو میدان جنگ میں تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے آیا تھا. میرے بھائیو، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، ایک ہی اصول ہے، اگر اللہ تمہاری مدد کرے پھر دنیا کی کوئی طاقت تم پہ غالب نہیں آ سکتی. لیکن ساتھ ہی وعدے کر دیا وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر عرش والے رب نے تمہیں چھوڑ دیا فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ مدد کرنے والی صرف اللہ کی ذات ہے. اور یہی وہ ایمان ہے جو ہم نے اپنے سینوں میں سجانا ہے. یہی وہ ایمان ہے جو ہم نے اپنی نوجوان نسل کو بتانا ہے. اور یہی وہ ایمان ہے جو ہم نے اپنے بچوں کے ذہنوں میں سجانا ہے، تاکہ کل ان کے دماغ میں ایک ہی بات آئے کہ سپر پاور وہ نہیں ہے، سپر پاور صرف ایک ہے، اور وہ ہے کہ جس کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے. وہ چھوٹی سی بستی سے نکلنے والے، اس بدر کے مارکے میں شامل ہونے والے، اللہ کی رحمت پہ پھر اس قدر ان کو اعتماد ہو گیا، پھر کبھی احد سجتا ہے، کبھی خندق بنتا ہے، کبھی خیبر میں لڑائی ہوتی ہے، اور کبھی وہ دن آتا ہے. یہ بھی رمضان ہی تھا کہ یہ مسلمان اسی مکہ کی طرف واپس جا رہے ہوتے ہیں، اور وہ مکہ والے آج سر جھکائے ہوئے سامنے کھڑے ہیں کہ یہ فاتح کا ہمارے بارے میں فیصلہ کیا ہوتا ہے. یہ بھی رمضان ہے. قادسیہ فتح ہوتا ہے، یہ بھی رمضان ہے. اندلس فتح ہوتا ہے، یہ بھی رمضان ہے. معرکہ حطین ہوتا ہے، یہ بھی رمضان ہے. اور معرکہ عین جالوت ہوتا ہے، یہ بھی رمضان کا مہینہ ہے. اور آپ کا پاکستان جب علیحدہ ہوتا ہے تو وہ بھی 27 رمضان المبارک ہے. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں زیر نہیں کر سکتی.